اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 5 والمحسنات۔ سبق نمبر 1۔ محسنات اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کے مطابق شادی شدہ عورتیں دیگر مردوں کے لیے حرام قرار دی گئیں۔ سبق نمبر 2۔ چھپی ہوئی دوستیوں کی ممانعت۔ بغیر نکاح کے تنہائی میں ملنے سے منع کیا گیا اور چھپی ہوئی دوستیوں کو غلط قرار دیا گیا۔ سبق نمبر 3۔ قتل نفس۔ مشکلات کا علاج خودکشی نہیں، خودکشی کرنے والا جہنم میں اس کا ارادہ کرتا رہے گا۔ سبق نمبر 4۔ مرد و عورت میں فرق۔ مرد اور عورت کے درمیان بناوٹ، استعداد اور صلاحیت کا فرق رکھا گیا، اس لیے سوائے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے دونوں کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں۔ قرآن نے آسیہ اور فرعون میں فرق صرف اسی بنیاد پر کیا۔ سبق نمبر 5۔ منتظم۔ مرد کو منتظم قرار دیا گیا یعنی قوام کہا گیا۔ مرد قوام یعنی منتظم، جسمانی قوت اور مال خرچ کرنے کی وجہ سے یہ فضیلت انہیں حاصل ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ سبق نمبر 6۔ نیک خواتین۔ معروف میں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ فالصالحات، پس نیکوکار عورتیں، قانتات تابع فرمان ہیں، حافظات اور نگہبانی کرنے والی ہیں یعنی حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب ان کی پیٹھ پیچھے یعنی عدم موجودگی میں۔ اس کے بعد ہے سبق نمبر 7۔ اچھا برتاؤ۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا خیال رکھنا اور بندوں سے اچھا سلوک کرنا۔ ماں باپ، عزیز و قربا، یتیموں، محتاجوں اور ہمسایہ و مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور احسان کرو والدین کے ساتھ، وَبِذِي الْقُرْبَى اور قرابت داروں کے ساتھ۔ سبق نمبر 8۔ دکھاوا کی ممانعت۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل، جبکہ خود کمائی پر خوب خرچ کرنا۔ شرک خفی سے روکا گیا۔ والذین، اور وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال میں سے، ریا الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ سبق نمبر 9۔ شرک ناقابل معافی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس گناہ کی کوئی معافی نہیں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک ٹھہراؤ، بِهِ، اس کے ساتھ۔ سبق نمبر 10۔ امانت و انصاف کا درس۔ سبق نمبر 11۔ اولو الامر۔ معروف یعنی معروف میں امیر کی بات ماننا اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے۔ سبق نمبر 12۔ اختلافی امور۔ اختلافی امور میں فیصلہ کن ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور ہر طرح کی تعویل سے بچنا ہے۔ سبق نمبر 13۔ غلطی کا احساس۔ کوئی برائی یا مصیبت پہنچے تو اپنی غلطی کے بارے میں سوچنا اہم ہے۔ سلام۔ یہ صرف اسلامی شعار ہی نہیں، اللہ کا نام بھی ہے، اس لیے جو سلام کرے اسے اس جیسا یا اس سے بہتر جواب دینا، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر۔ قتل مومن۔ قتل مومن اللہ کے نزدیک دنیا تباہ کرنے کے برابر ہے اور اس کی سزا جہنم ہے۔ سبق نمبر 16۔ ہجرت۔ اللہ کی اطاعت کے لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے بہت فراخی ہے۔ نماز کے بعد اٹھنے بیٹھتے اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ سبق نمبر 17۔ نماز کی اہمیت۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، البتہ حالت سفر میں نماز قصر اور حالت جنگ میں نماز خوف ادا کرنی چاہیے۔ سبق نمبر 18۔ سرگوشی۔ صدقہ، نیکی اور اصلاح کی بات کے لیے سرگوشی ہو سکتی ہے، غیبت، چغلی یا حسد کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ صلح میں خیر۔ شوہر اور بیوی میں رنجش ہو جائے تو حقوق کی کمی بیشی پر صلح کر لینا بہتر ہے۔ سبق نمبر 20۔ مذاق کی مجلس۔ جن مجالس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ سبق نمبر 21۔ عزت۔ دنیا میں عزت چاہنے کے لیے دین قربان نہ کریں، اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ سبق نمبر 23۔ اچھے دوست اور صحبت کا چناؤ۔ انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں یا نہیں۔ سبق نمبر 24۔ تکبر کرنے والے کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ لا یحب، اور اللہ بے شک اللہ دوست نہیں رکھتا، من کانا جو ہو، مختالاً اترانے والا، فخوراً اور بڑ مارنے والا یعنی تکبر کرنے والا۔ سبق نمبر 25۔ نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربوا الصلاۃ، اور نہ قریب جاؤ نماز کے، وانتم، جبکہ تم سکارى، نشہ کی حالت میں ہو۔ جزاکم اللہ الخیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔